20 میں مکمل کرنا ہے۔ نماز کتنے بجے ہونی؟ مطلب ایک 20 پہ کمپلیٹ، ایک 25 پہ نماز 1:30 بجے تک زیادہ سے زیادہ 25 پہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اس کی چیخ ختم کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فیا ایھا الناس ان احسن الکلام کلام اللہ، واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ صدق اللہ العظیم۔ تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکات کے لیے، درود و سلام
تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص آپ کے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو حدیث کی بڑی ہی مستند کتاب صحیح المسلم کے اندر موجود ہے اور اس کے بیان کرنے والے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بچہ جب ابھی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس کے اندر ابھی روح بھی نہیں ڈالی جاتی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں 4 چیزوں کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور اس 4 چیزوں کا ریکارڈ باقاعدہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور ان میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ دنیا میں جا کے کیا کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کیسے کھائے گا، کب کھائے گا، یعنی اس کا پورا رزق جو ہے، کھانے پینے کا پورا معاملہ جو ہے، یہ اس کے اندر روح ڈالنے سے بھی پہلے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، فرمایا کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے حصے کا آخری لقمہ بھی نہ کھا لے، اس سے پہلے اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اب یہ دونوں احادیث آپ ذہن میں رکھیں اور ایک عقیدہ بنا لیں۔ عقیدہ جو ہے اسے عربی کے ایک شاعر نے بڑے سادہ سے لفظوں میں بتایا ہے، کہا نصیبو کا یصیبو کا ولو کان تحت الجبلین، تیرا نصیب تجھے مل کے رہے گا بے شک دور کہیں پہاڑوں کے نیچے بھی پڑا ہو۔ نصیبو کا یصیبو کا ولو کان تحت الجبلین، تیرا حصہ تجھے مل کے ہی رہنا ہے، بے شک وہ پہاڑوں کے نیچے بھی چھپا ہو۔ وما لا نصیبو کا لا یصیبو کا ولو کان تحت الشفتین، اور جو تیرا حصہ نہیں ہے نا، تیرا رزق نہیں ہے، تیری قسمت نہیں ہے، تیرا نصیب نہیں ہے، وہ تجھے نہیں ملنا بے شک وہ تیرے ہونٹوں کے اندر بھی موجود ہو۔ یہ ہے ایک مسلمان کا عقیدہ رزق کے معاملے میں۔ میری قسمت کا کوئی کھا نہیں سکتا، میں اپنا سارا نصیب کھانے سے پہلے دنیا سے جا نہیں سکتا، اور کسی دوسرے کا نصیب میرے حصے میں آ نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہو جائے گا نا، میں نے آپ کو ابتدا سے لے کے انتہا تک کی حدیثیں سنائی۔ ابتدا یہ ہے کہ روح نہیں پڑی، رزق شروع نہیں ہوا، ساری رزق کی مینیو پہلے لکھ دی گئی ہے، اور انتہا یہ ہے کہ جب تک آخری لقمہ کھانا نہیں، اس دنیا سے جانا نہیں۔ اب اس کے دوران ایک امتحان ہے، یہ تو طے ہو گیا ابھی قسمت کا ہی ملنا ہے۔ اب امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ وہ جائز طریقے سے کھانا ہے کہ ناجائز طریقے سے کھانا، یہ آپ کا میرا امتحان ہے۔ یعنی وہ حلال کر کے کھانا ہے یا حرام کر کے کھانا ہے، بس یہ اتنا ہمارا امتحان ہے۔ حلال جو ہے اس کی برکتیں ہی برکتیں، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ کہا ابھی حلال کھانے والا جنت سے 500 سال کے فاصلے پر ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو عطا فرما دیں گے۔
حلال کھانے والے کے بارے میں کہا اپنے رب سے ملے گا، ملاقات کرے گا، اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ حلال کھانے والے کے بارے میں کہا کہ اپنی قبر سے نکلے گا، اور جو انبیاء کرام کا قافلہ اپنی قبروں سے نکل کے، شہداء کا قافلہ اپنی قبروں سے نکل کے اللہ کے دربار میں جا رہا ہوگا نا، اللہ اس قافلے میں حلال کھانے والے کو شامل کر دے گا۔ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو، 14ویں کے چاند کی طرح چہرے کا چمکنا، اور قبر سے نکلتے ہی انبیاء اور شہداء کے قافلے میں شامل ہو جانا۔ اور پھر اگلی بات آپ خود سمجھ لیں، جب قافلہ انبیاء کا اور شہداء کا ہے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہی ہوگا نا، شہداء کے ساتھ، اور جنتوں کا مالک و وارث تو بنے گا۔ جبکہ دوسری طرف جو بندہ حلال نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، اس کے بارے میں بھی بڑی سخت وعیدیں ہیں، اور وہ آج کا ہمارا موضوع ہے، چونکہ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے حلال کے بارے میں بات کر لی تھی۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ 2 بندے آپس میں تجارت کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اور اس کے بیان کرنے والے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ 2 بندے آپس میں لین دین کرتے ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں ان سادہ کا، اگر وہ بندے سچ بولتے ہیں، وبینا، اور بات کھری کرتے ہیں، جو کوئی عیب ہے سودے میں وہ بھی بتا دیتے ہیں، جو کمی کمزوری ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، جو اچھائی ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، کلیئر بات کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سودا کھرا دیتے ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں بارک اللہ فی بیعہما، اللہ ان کے لین دین میں، پیسے میں، رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا با ان کاتاما و کذبا محقت برکتہما، اور اگر کوئی عیب چھپایا، اگر کوئی جھوٹ بولا، کائنات کے امام فرماتے ہیں سودا لین دین تو ہو جائے گا، پیسہ بھی مل جائے گا، بظاہر منافع بھی مل جائے گا، لیکن اس کے اندر جو برکت ہے نا وہ برکت ختم ہو جائے گی۔ پھر آواز لگائی جاتی ہے بھاگ جتنا بھاگنا چاہتا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نوکریاں کر، صبح سے لے کے شام تک کھپتا رہ، ساری زندگی دورہ ہو جا کما کما کے، لیکن فرمایا کہ محقت برکتہما، ان بندوں کو برکت کبھی نہیں ملتی جنہوں نے اپنے رزق میں حرام شامل کر لیا ہو۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ پوری نہیں پڑتی حرام کھانے والے کی۔ اور دوسرا نقصان، ترمذی کی روایت، کائنات کے امام نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا لا صلاۃ بغیر طہور، اللہ بغیر وضو کے پڑھی ہوئی نماز نہیں قبول کرتا، ولا صدقۃ من غلول، اور حرام کمانے والے کا اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ بغیر وضو کے 1,00,000 رکعت نماز پڑھو، ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ ساری رات پڑھتے رہو، ساری زندگی پڑھتے رہو، قبول نہیں ہونی۔ اور چلو چھوڑو، بغیر وضو کے جا کے بیت اللہ میں پڑھ لو، وہاں تو 1 رکعت کی 1,00,000 بنتی ہے نا۔ بیت اللہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھ لو، وہ نماز قبول۔ لا صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز نہیں ہونی، ولا صدقۃ من غلول، بالکل اسی طرح فرمایا بغیر حلال مال کے صدقہ بھی اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیبہ،
اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ حرام مال سے مسجد بنوا دو، حرام مال سے حج کر لو، حرام مال سے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دو سارا مال، لیکن اس کی ایک دمڑی بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہونی، چونکہ مال حرام کا ہے۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا تھا برائی کو کبھی برائی ختم نہیں کر سکتی، مطلب گناہ ہے نا، گندی چیز ہے، اب گناہ کو حرام مال ختم نہیں کر سکتا، برائی کو ہمیشہ اچھائی ختم کرے گی، برائی کو اچھائی ختم کرے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر حلال کے مال کے جتنا مرضی صدقہ کر لو، اللہ کا گھر نہیں بیت اللہ میں پیسے لگا دو، اللہ نے وہ پیسہ بھی قبول نہیں کرنا۔ وہ کسی نے نا سادہ سی بات کی ہے، کہا کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، تے حق کھا کے مکے جائیے پینڈا ہوندا ہے، حج نہیں ہوندا۔ سفر ہی ہے، تھکاوٹ ہی ہے، کچھ نہیں بچنا۔ حلال اتنا ضروری ہے اور حرام اتنا نقصان دہ ہے کہ صدقہ تو بڑی دور کی بات ہے، کائنات کے امام نے فرمایا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے پیغمبر نے مثال بیان کی، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعثا اغبارا، دو الفاظ ہیں، اشعثا کا مطلب ہے کہ کپڑے سفر سے خراب ہو گئے، گرد آلود ہو گئے، اغبارا تھک ہار گیا، دونوں الفاظ کا مطلب یہ ہے، تھکاوٹ بھی بڑی ہے، ظاہری شکل بھی بگڑی ہوئی ہے، اور کہاں پہنچا ہے؟ بیت اللہ میں۔ اور اگلی بات کہا یمد یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتا ہے، لمبے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب آپ لمبی دعا مانگتے یا گہرائی سے دعا مانگتے تو آپ اپنے ہاتھ اس طرح بلند کرتے، اس طرح دعا کرتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ رب رب کر کے پکار کے کہتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ جگہ کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین جگہ بیت اللہ ہے، اس کے غلاف کو چمٹا ہوا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ کر لیا، اس نے وہاں پہ حجر اسود کو چوم لیا، مقامی ابراہیم پہ نفل پڑھ لیے، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ کمال کی ہیں، سارا کچھ کر لیا، اور سب عبادتیں کرنے کے بعد آ کے بیت اللہ کے غلاف کو چمٹ جاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لمبے لمبے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا آسمان سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام، وہ جڑا کھا کے آیا وہ تے حرام دا سی، ومشربہ حرام، جو پیا ہے وہ حرام کا تھا، وملبسہ حرام، جڑا جوڑا پائے یہ بھی حرام دیاں پیسیاں دا ہے۔ پھر اللہ سوال بندے سے کرتا ہے انا یستجاب لہ، میں تیری دعا کیویں قبول کراں؟ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی؟ بیت اللہ میں چلا گیا اور عبادت کے سارے تقاضے پورے کر دیے، دعا کے سارے تقاضے پورے کر دیے، سفر بھی لمبا کیا۔ وہی بات ہوئی نا کہ حق کھا کے مکے جائیے پینڈا ہوندا ہے، حج نہیں ہوندا۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ جو رزق حرام ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ امر المؤمنین ما امر بہ النبیین۔ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، مسلم کی روایت ہے یہ بھی،
کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر وہ کون سا حکم ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو رسولوں کو بھی دیا ہے اور مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے؟ فرمایا وہ وہی حکم ہے، فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو پاک مال کھانا، واعملوا صالحا پھر نیک عمل کرنا، اور اپنے بندوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واشکروا للہ، پہلے حلال مال کھاؤ پھر اللہ کی عبادت کرو۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے، پہلے حلال پھر نماز، پہلے حلال پھر روزہ، پہلے حلال پھر زکوٰۃ، حلال کا کھاؤ تو حج کرو۔ حلال کا کھانا اتنا ضروری ہے ساری عبادات سے پہلے، اور یہ وہ حکم ہے جو اللہ نے عام انسانوں کو بھی دیا ہے، اپنے رسولوں کو بھی دیا ہے، اپنے نبیوں کو بھی دیا، اور بالخصوص ہمارے نبی کو مخاطب کر کے پھر دیا ہے، یعنی ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ یہ حکم دیا ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے میرے علم کے مطابق کوئی ایسا حکم ہو کہ جو اللہ نے رسولوں کو علیحدہ دیا ہو، وہی حکم پھر اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر دیا ہو، وہی حکم اللہ نے پھر سارے انسانوں کو مخاطب کر کے دیا ہو، اور پھر وہی حکم اپنے نبی کو علیحدہ کر کے دیا۔ پورے قرآن پاک میں کسی اور چیز کا حکم ہماری زبان میں کہہ لیں کہ ایڈا نکھیڑا کر کے کوئی نہیں دیتا جتنا نکھیڑا کر کے یہ رزق حلال کا حکم دیا۔ انسانوں کو بھی دیا، مسلمانوں کو بھی دیا، رسولوں کو بھی دیا، نبیوں کو بھی دیا، اپنے آخری نبی کو بھی علیحدہ علیحدہ دیا۔ یہ واحد حکم ہے قرآن کا رزق حلال کھانے کا، جو کہ اللہ نے سارے کے سارے طبقات کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیا ہے۔ تو یہ رزق حرام کے دنیا میں نقصان آتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے جملہ بولا نا، یہ جملہ سمجھنے والا، عبادت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ آپ ماشاءاللہ نمازی لوگ ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، کبھی اللہ توفیق دیتا ہوگا تو نفل بھی پڑھتے ہوں گے، کبھی کبھی بندہ نماز پڑھتا ہے مزہ آ جاتا ہے۔ نمازیں تو ہم روز ہی پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، کبھی ایسی نماز پڑھیے کہ مزہ آ جائے، کبھی ایسی نماز پڑھیے کہ سلام پھیرنے کو دل ہی نہ کرے، وہ کبھی ایسا سجدہ کیا کہ سر اٹھانے کو دل ہی نہ کرے، ساری زندگی میں ایک سجدہ بھی ایسا کیا کہ بندہ کہے کہ اتھے ہی میری جان نکل جائے۔ اسے کہتے ہیں عبادت کی لذت۔ قرآن پڑھتے ہو آپ بھی، ہم بھی الحمدللہ روز پڑھتے ہوں گے، پڑھنا بھی چاہیے۔ توفیق والے اور نصیب والے پڑھتے ہیں، توفیق والے اور نصیب والے پڑھتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جب کبھی نیکی کا موقع نہ ملے تو یہ نہ کہا کرو مینوں ٹائم نہیں ملیا، یہ کہا کرو میرا رب پتہ نہیں کیوں ناراض ہے، اس نے مجھے قرآن کھولنے کی ہمت ہی نہیں دی، اس نے مسجد آنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ اللہ کے نبیوں سے زیادہ تو آپ اور ہم مصروف نہیں ہیں نا۔ آپ کو تو مجھے اپنے گھر کی فکر ہے، بڑے سے بڑے ایک ادارے کی فکر ہو جائے گی، وہ ساری امت کی فکر کرتے تھے۔ عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، حرام کے نقصانات بڑے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے پہلی حدیث آپ کو سنائی ہے نقصانات میں، وہ یہ کہ پوری نہیں پڑتی۔ اللہ کہتا ہے برکت ہی میں ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو کچھ جمعے پہلے بتایا تھا، پتہ نہیں آپ بات یاد رکھتے ہیں کہ نہیں، ریکارڈ تو کر لیتے ہیں، سنا بھی کریں، آگے سنایا بھی کریں، گھر میں جا کے یہ باتیں کیا کریں جو ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں تو آپ کے سامنے جمعے کے اندر تو میں نے یہ انداز ہی چھوڑ دیا کہ بہت میں تقریر کروں لمبی چوڑی، میں کو بڑے
ہاتھ ہلا ہلا کے بڑی باتیں کروں، بڑے الفاظ جوڑوں. میں تو سادہ سی بات آپ سے کرتا ہوں، اینج جی میں گھر بیٹھے آپس سے گلاں کر رہے ہیں، میں تو اس طرح آپ سے گفتگو کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوں. یہ جا کے سنایا کرو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کی محفلوں میں یہ باتیں کیا کرو، اپنے سکول فیکٹری اداروں میں یہ باتیں کیا کرو، اپنے دفتروں میں یہ باتیں کیا کرو. جمعہ ایک دن کا نہیں ہوتا، جمعہ پورے ہفتے کا ہوتا ہے. سارا ہفتہ یہ جمعہ چلاتے رہا کرو. یہ ویڈیو کلپ آپ کے سامنے آتے ہیں، ہمارے پیارے دوست ریکارڈ کرتے، ان سے لے لیا کرو. پھر ان کے آگے یہ جو نوجوان ہیں نا جن کو موبائل کے بڑے تجربے ہیں، یہ اس کے کلپ بنایا کریں چھوٹے چھوٹے، اور پھر اس کو عام کیا کرو. اللہ کی قسم جہاں جہاں چلا جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں کہاں چلا جائے گا، قیامت والے دن وہاں وہاں سے گواہی ملے گی. اور یہ بہت بڑا دروازہ اللہ نے کھولا ہے تبلیغ کا. نقصان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں تو خوش ہوتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں. اگر کوئی بندہ لائیو چلا دے، اور جس طرح ہمارے کچھ دوست چلاتے بھی ہیں، ساری دنیا میں اس وقت جمعہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پیچھے، وہ یہاں تشریف نہیں لائے، لوگ گھروں میں بیٹھے اپنے، یعنی دوسرے ملکوں میں بیٹھے سن رہے ہوتے. تو پہلی بات جو میں نے بتائی ہے وہ یہ کہ دنیا میں اس کے نقصان یہ ہوتے ہیں: عبادت کی لذت ختم، عبادت کی قبولیت ختم، دعاؤں کی قبولیت ختم، رزق کی برکت ختم، اللہ کی خوشنودی ختم، اللہ سے تعلق ختم. اور جو نقصان قبر میں ہوگا مرنے کے بعد، کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت بھی بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو رافع اس کو بیان کرنے والے کہتے کہ میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھا، تو ہم ایک قبرستان سے گزرے، کائنات کے امام ایک قبر پر کھڑے ہو گئے. وہ رحمتوں والا نبی جو دن رات امت کو بخشوانے کی بات کرتا رہا، روتا رہا ساری رات، اس قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تف تف، افسوس افسوس اس قبر والے پر. مسلمان کی قبر تھی، صحابی کی قبر تھی. صحابی کی قبر ہے اور کائنات کے امام فرماتے ہیں اس قبر والے پر افسوس ہے. کہتے میں نے حیران ہو کہ اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر کیا کیا اس نے؟ آپ نے فرمایا، ان الشملۃ التي اخذها من المغانم لم تصبها المقاسم تشعل علیہ نارا. ایک چادر مال غنیمت کی جو کسی دوسرے کا حق ہو سکتا تھا، چونکہ مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، ایک چادر اس نے چوری کی تھی، آج قبر میں اللہ نے وہی چادر آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی ہے. اس حرام مال نے قبر میں بھی جان نہیں چھوڑنی. اور ایک چادر کی بات ہے، کتنے کی آج کل کتنے کی آتی، 200 400 500 کی چادر آ جاتی، بڑی مہنگی شال 2-4 ہزار کی آ جاتی ہوگی. ویسے آنے کو میں ویسے درمیان میں بات کر دوں، آنے کو بے شک لاکھ کی لے لو. کل مجھے کالج میں بیٹھے کوئی ٹیچر بتا رہے تھے جی سوٹ بھی 1-1 لاکھ روپے کا آتا ہے، 1 لاکھ روپے کا ایک جوڑا، 1 لاکھ روپے کا ایک سوٹ، 1.5 لاکھ روپے کا. آپ یقین جانیے کبھی اس طرح کا جوڑا نہ پہننا، اللہ کو صرف ایک جوڑے کا حساب ہی نہیں دیا جانا. کوئی خدا کا خوف کرو، اس مالک نے دیا ہے، لگاؤ اپنے آپ پہ، لیکن کسی راستے پہ لگاؤ نا. ایک بندہ اگر 1.5 لاکھ روپے کے جوتے ہی پہنتا ہے تو مجھے معاف کر دینا، وہ پھر جوتے ہی کھائے گا جا کے. میں تو یہ بیٹیوں کو سمجھاتا ہوں، یہ جو شادی کا پہلا جوڑا ہوتا ہے نا 1.5-2 لاکھ روپے کا، یعنی اس سے بڑی بھی بیوقوفی کوئی ہے؟ پہننا ایک رات کے لیے پہننا، ایک دن کے لیے پہننا ہے تو ماشاءاللہ ایڈا سونا ہوتا ہے کہ کلی کو چکیا بھی نہیں جاتا. نال 2-3 عورتیں ہوندیاں نے وہ جوڑا چک کے نال چل رہی ہیں. یہ دنیا میں نہیں اٹھایا جاتا، یہ آخرت میں کیسے اٹھاؤ گی؟ کاش میری بیٹی کو یہ بات سمجھ آ جائے. اور چھوڑے پرے یہ کرائے پہ بھی مل جاتے، 2-4 ہزار کرائے پہ بھی مل جاتے، پھر کون سی بڑی بات ہے؟ کہہ دے اپنے ابے سے، ابا نہ لگا اس پہ 1 لاکھ روپیہ، چھوڑ پرے. 1 لاکھ روپے کا جوڑا پہنتی ہے مسلمان بیٹی، اور آج کے دور میں ایک مسلمان بیٹی کی شادی 50 ہزار میں ہو جاتی ہے. لمبے خرچے چھوڑ دو، چھوٹے کی بات کر، لاکھ میں تو سیدھی ہو جائے گی نا.
یعنی جو ایک جوڑا مسلمان بیٹی نے پہنا اس سے ایک مسلمان بیٹی کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ میں تو کبھی کبھی اپنے دوستوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ توجہ دلاتا ہوں، ایک زندگی میں نیت کرے، باپ بھی کرے بیٹی بھی کرے۔ اب دیکھیے اس معاشرے کے دکھ کیسے چنے جاتے ہیں۔ جس دن بیٹی یہ ارادہ کرے جس دن میری شادی ہوگی اس دن میں نے اس معاشرے کی کسی اور بیٹی کی بھی شادی کروانی ہے، اپنے جہیز سے بچت کر کے۔ 82,000 دی بھی فریج آ جاندی ہے تے 42,000 دی بھی آ جاندی ہے، واشنگ مشین 42,000 دی بھی آ جاندی ہے تے 12,000 دی بھی آ جاندی ہے، میرا خیال ہے 6,000 کی بھی آ جاتی ہوگی۔ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ کیا حساب دو گے؟ میک اپ پہ میری بیٹیاں لاکھ لاکھ روپیہ لگا دیتی، یہ سراسر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ باز آ جاؤ خدا کے لیے۔ فرمائے ایک چادر جو اس نے حرام کی دی تھی نا، قبر کے اندر وہی چادر اس کے اوپر آگ کی بنا کے بچھا دی گئی ہوئی ہے۔ اور کون تھا؟ صحابی تھا۔ صاف ظاہر مال غنیمت سے جس نے چادر چرائی ہوگی وہ صحابی ہوگا، کافر تو نہیں نا آ کے مال غنیمت چلا گیا، وہ مسلمانوں کا مال تھا نا، لیکن کھایا حرام طریقے سے۔ این ممکن ہے، یہ حلال حرام کا فرق سمجھ لو، این ممکن ہے وہ مال تقسیم ہوتا تو وہ چادر اسی کے حصے میں آ جاتی، یہ بھی تو ممکن ہے نا، وہ بھی صحابی تھا، مجاہد تھا، لیکن طریقہ حرام کا اختیار کیا۔ فرمایا ان الشملۃ التی اخذها من المغانم لم تصبها المقاسم تشعل علیہ نارا، ایک چادر مال غنیمت کی چوری کی، جو مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، وہ اس کے اوپر آگ بنا کے لگا دی گئی ہے۔ اور پھر جب قبر سے نکلے گا پھر اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یتخبطہ الشیطان من المس، قبر سے نکلے گا اس طرح ہوگا جس طرح پاگل ہوتا ہے، پاگلوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر نے اس سے بھی اگلی بات بتائی، فرمایا وہ عام دنیا کے لوگ جب قبر سے نکل کے اپنے قدموں پہ چل کے اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے یا اپنے سر کے بل اللہ کی طرف چل کے جا رہا ہوگا، سر نیچے ہے قدم اوپر ہے۔ کون؟ جو حرام کھاتا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر سر کے بل کیسے چلے گا؟ آپ نے فرمایا جو رب پاؤں پہ چلا سکتا ہے نا وہ سر پہ بھی چلا سکتا ہے، سر کے بل بھی چلا سکتا ہے، لیکن وہ کون ہوگا؟ جو حرام کھاتا ہے۔ اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ہماری توجہ دلائی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ فرمایا من اخذ شبرا من الارض، جس نے ایک بالشت، ایک گٹھ جسے ہم کہتے ہیں، ایک بالشت زمین جس نے بظلم، ظلم کر کے کسی کا حق مار کے، بہن کا حق تھا وراثت میں سے دیا نہیں، ماڑے بھائی کا حق تھا حق دیا لیکن ایک بالشت نہیں دی، ایک گٹھ اپنی طرف کر لی، دا مار لیا، ہمسائے کی دیوار ایک اینٹ پرے کر دی۔ یہی ترجمہ بن رہا ہے نا جی، حدیث کو سمجھے تو یہی ترجمہ بن رہا ہے نا، میں کوشش کر رہا ہوں اپنی زبان میں سمجھانے کی۔ ایک گٹھ زمین اگر کسی کے حاصل کر لی نا، کائنات کے امام فرماتے ہیں یطوقہ اللہ یوم القیامت 7 ارضین، اللہ وہی زمین 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ یہ ہے حرام کا نقصان، یہ وہ ہے جسے قرآن نے کہا ہے الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اور لوگوں خبردار خبردار، باز آ جاؤ، یہ جو اپنے یتیم بھتیجوں کا مال کھاتے ہو نا، بھانجیوں کا مال کھا جاتے ہو، ماڑے بھائی کی زمین کھا جاتے ہو، بہن کی زمین پہ قبضہ کر کے انہوں کہندے ہو تیری شادی کر چھڑی سی ادو بڑا لایا سی،
آندا 14 سال ہو گئے نے تیرے بیاہ کی، تینوں ادوں تے تینوں دے ہی رہے ہیں نا، چھڑ پراں زمین کی لینی ہے۔ یہ نمازی لوگ کرتے ہیں، یہ حاجی صاحب کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے داڑھیوں والے بھی ہم نے یہ کرتے دیکھے، مجھے معاف کر دینا۔ دنیا داروں کی تو افسوس ہی کیا ہے، ان کی تو پہلے ہی سلیکشن ہی غلط ہوگی، انتخاب ہی غلط ہو گیا، دنیا کا انتخاب کر لیا، دین کا انتخاب نہیں کیا۔ یہ نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، حفاظ کرام کی بات کر رہا ہوں، علماء کرام کی بات کر رہا ہوں، بارش جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ نیکی کے راستے پر چلے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں کبھی کبھی کہتا لوگوں صرف نمازیں پڑھنا دین نہیں ہے، وہ ہے دین کا حصہ ہے، بڑا بنیادی حصہ ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا، اگر کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے کسی یتیم کا مال کھا کے نمازیں بھی پڑھی تو وہ نمازیں بھی کسی کام نہیں آنی۔ وہ کسی نے پنجابی والے نے کہا تھا نا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، سادہ سادہ باتیں ہیں پنجابی کی۔ اب میرا مسئلہ ہے کہ میں کوئی ترنم شرنم تو لگاتا نہیں، سادہ سی بات کرتا ہوں، سمجھ آ جائے تو بات بڑی ہے۔ کمال کر دیا اس نے پنجابی والے نے، کہتا ہے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو تے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ جو کرنے والا کام تھا وہ کیا نہیں، اور اوپر سے بڑی نیکیاں، بڑے جنابے والا حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، لقب ہی ہے نا، جتنے مرضی دے دو، چوکے پاؤں آسمان تے لے جاؤ، اسی کیڑا کوئی لقب کدھروں لین جانے، جنوں مرضی چوکے علامہ بنا دیو۔ ہم جلسوں پہ جاتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنے القاب لکھتے ہیں، قسم خدا کی ہمیں تو شرم آتی ہے، ہم ان کو ہاتھ جوڑتے، خدا واسطے چھوڑ دو، کیا ہمیں لکھ دیتے ہو، ان لفظوں کا حساب نہیں ہونا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، مسجد میں اشتہار لگا ہوا ہے اور ایک ایسے بندے کو علامہ لکھا ہوا ہے جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا، اس کا حساب نہیں دینا، دینا اس کا حساب بھی۔ شیخ الحدیث استاذ الاساتذہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا عالم، ان کا طریقہ کار یہ تھا، علماء جانتے ہیں، ماشر صاحب بھی سارے لا رہے ہیں، ماشر صاحب کو پتا ہوگا، ان کے نام کے ساتھ اگر کوئی لقب لکھ دیتا تھا نا، کوئی علامہ کوئی ادھر ادھر، وہ کبھی جاتے نہیں تھے جلسے، وہ کہتے تھے میں تو عبد المنان ہوں، جو علامہ عبد المنان ہے اس کو بلا لو، میں تو علامہ نہیں، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، مطلب کوئی انتہائی کوئی نہیں۔ بزرگوں کا، علماء کا احترام کرنا چاہیے، لیکن کوئی گل بندی پھبدی کرو نا۔ ایک بندہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں، انہوں تسی ڈاکٹر رکھی جاؤ، یہ اس کی عزت نہیں ہے، اس کی بے عزتی ہے، اور یہ جھوٹ ہے۔ بے شک مسجد کے اندر کھڑے ہو کے بولو، بے شک بازار میں کھڑے ہو کے بولو، جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ بے شک کوئی دکاندار لکھے، بے شک آپ اشتہار پہ لکھیں، جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ جو کام کرنے والے وہ کرتے نہیں، کہنا ہے پھٹ دلاں دے سیتے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ اور اگلی بات اس نے بڑی پیاری کی ہے، کہتا ہے نفس دی خواہش تے چھری نہیں چلاندے، نفس دی خواہش تے چھری نہیں چلاندے، دمبے کیتی جاندے ہو۔ ذبح تو اپنی انا کرنی تھی نا، ذبح تو کرنی تھی اپنی خواہشیں، اور ذبح کر دیے جانور صدقے کے، اور سمجھا بڑی نیکی ہو گئی ہے، پورے محلے نو گوشت کھوا دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، سادہ سادہ باتیں ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہتے ہیں فرض پلائی بیٹھے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفل نیتی جاندے ہو۔ پھر وہی بات نا، جو کرنا تھا وہ کیا نہیں، جو نہیں کرنا تھا وہ کر دیا۔ اور حرام رزق کا یہ بہت بڑا نقصان ہے، سوچ لیں۔ بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو اہم چیزیں ہیں وہ غیر اہم ہو جاتی ہیں، اور جو غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ اہم ہو جاتی ہیں۔ یہ حرام رزق کا ایک نقصان ہے۔ جڑا کام کرنا ہوندا ہے وہ کردا نہیں،
ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। حلال کمانا سی کمایا نہیں تے بیٹھا دعا کیتی جاندہ کہ یا اللہ پاکستان جیت جاوے، دی وجہ پتہ ہے نا مینوں تو پیسے ملنے، دعا کیتی جاندہ فلانا ایم پی ایم این اے جیت جاوے، تیرا کی کام ہے تو ہوتے ہی رہنا ہے۔ انہوں نے کہا پتر سارا پنڈ بھی مر گیا نا تے تو نہیں نمبردار بننا، باقی گلہ نہیں گلہ نہیں۔ تو یہ سارے ان کے اپنے جھگڑے غیر ضروری بحثیں کرتے، سارا دن کھپتے رہتے ہیں، غیر اہم کام بندے کے لیے اہم ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی اپنی مجلسوں سے اندازہ لگا لیں، ایسے موضوع کی گفتگو کریں گے جس موضوع سے نہ لینا نہ دینا، اور جو کرنے والی بات ہے وہ کرتے ہی نہیں۔ کہا فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفل نیتی جاندے ہو، کھا مال یتیمہ دا، کیا خوبصورت بات کی، کھا مال یتیمہ دا پج پج مسیتی جاندے ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے تو پنجابی کی بات ہے لیکن کائنات کے امام کی حدیث کی تشریح ہے۔ کھا مال یتیمہ دا پج پج مسیتی جاندے ہو، یتیم کا مال کھا کے مسجد میں جا کے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، وہ بھی نہیں ہونی۔ کبھی غور تو کریں ہم کھا کیا رہے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کھلا کیا رہے ہیں، اور جس سے نسلیں تیار ہونی ہیں وہ کیا مال ہے، جس سے ہم، وہ کون سا را مٹیریل ہے جس سے نسل پیدا ہونی ہے، جس سے نسل پیدا ہوگی اس کو کھلا رہے ہیں، وہ کیا کھلا رہے ہیں۔ یہ حرام کا نقصان یہ نسلوں میں چلتا ہے۔ حرام کی کمائی کر کے جو اولاد پالی ہے، مجھے بتاؤ وہ حلال والے کام کرے گی؟ اولاد پہ غصہ کرتے ہو، پتر سمجھدار نہیں نکلیا، تی فرما بردار نہیں نکلی، کبھی سوچا ہے اپنے آپ کو، کبھی کوسا کہ ساری زندگی کھلایا کیا اس کو؟ یہ کرنے والا کام تھا، یہ حلال کھلانا تھا، یہ حرام سے بچانا تھا، یہ نہیں کیا۔ کہندہ کھا مال یتیمہ دا پج پج مسیتی جاندے ہو، سانوں بھی دسو لالا جی ایک کی کیتی جاندے ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سننے والی عزیز پردہ دار حیادار اپنے رشتوں کی وفادار ماؤں بہنوں بیٹیوں، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ گفتگو کے دوران میں نے یہ بات توجہ دلائی ہے، قرآن مجید میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ نے انسانوں کو علیحدہ کہا ہو، مسلمانوں کو علیحدہ کہا ہو، سارے نبیوں کو علیحدہ کہا ہو اور آخری نبی کو علیحدہ کہا ہو۔ واحد ایک رزق حلال کا مسئلہ ہے جو اللہ نے ہر ایک کو نکھیڑ نکھیڑ کے علیحدہ علیحدہ کہا، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، اور رزق حلال تو بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن نے ایک لفظ بولا ہے کلو حلالا طیبا، حلال بھی کھاؤ تو پاک بھی کھاؤ۔ مفسرین نے پتہ اس کا معنی کیا لکھا ہے؟ پاک کا معنی یہ ہے جس میں بے شک حلال ہو، شک بھی ہے وہ نہیں کھانا، پاک کا معنی یہ ہے، یعنی حلال تو کھانا ہی کھانا ہے، حرام تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، لیکن جس کے اندر شک بھی پڑ جائے نا وہ نہیں کھانا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہ بات ختم کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے سیدنا صدیق اکبر کی اس طرح کی ایک بات سنائی تھی، آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا کے پھر نتیجہ بتاتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ بندے نے لا کے دودھ پیش کیا، پیاس لگی تھی، کہیں سفر سے آئے تھے، جلدی جلدی پی لیا، پینے کے ساتھ ہی ایک بات یاد آ گئی، اور یہ بات یاد رکھیں حلال کھانے والے کی زبان میں اللہ ذائقہ ہی حلال کا رکھ دیتا ہے۔ کبھی حرام کا لقمہ اندر جائے نا فوراً گھنٹی بجتی ہے۔ شاید ہمیں یہ بات محسوس نہ ہو چکی، ہماری تو حلال حرام کی تمیز ہی کوئی نہیں نا، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے جمعے میں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حلال حرام کی تمیز ہی نہ رہے، سوچے ہی نہ، کو پوچھے ہی نہ۔ مجھے معاف کر دیں، کبھی آپ کے گھر میں آپ کی اولاد نے سوال کیا ہے کہ ابا جی کمائی حلال دی ہے کہ حرام دی ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ چلو لفظ اور ہو جائیں گے، کبھی گھر والی نے پوچھا کرما لیا، کما ٹیر لائی جانا ہے، دورہ ہوئی جانا ہے، کدی کوئی حلال دی کما کے لے آنا ہے کہ حرام دی کما دے، صرف ایک ہی غرض ہے
پوری پڑھنی چاہیے تھے، پوری پھر پہندی نہیں۔ فوراً امیر المومنین فاروق اعظم کو محسوس ہو گیا کہ یہ دودھ کوئی اور ہے۔ پوچھا یہ کہاں سے لائے؟ کہنے لگے حضور یہ سرکاری جو اونٹنیاں ہیں یہ چل پھر رہی تھی تو میں نے ایک اونٹنی کا دودھ نکالا آپ کو پیش کر دیا، جو بیت المال کی اونٹنیاں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً انگلی مالی حرکت میں اور باہر نکال کے سارا پھینک دیا، فرمایا یہ تو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ایک گھونٹ حرام کا حلق سے نیچے اترا، فوراً کہہ کر دی۔ اور میں نے آپ کو سیدنا صدیق اکبر کا قول پچھلی مرتبہ سنایا تھا، فرمایا اگر ایسا کرتے کرتے میری جان بھی چلی جائے مجھے یہ منظور ہے لیکن حرام کا لقمہ منظور نہیں ہے۔ ان آخری گل بڑی پیاری کر کے تے گل ختم کریے۔ پتہ ہے جو اتنی حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں ان کو جگہ کہاں ملتی ہے؟ پتہ ہے جگہ کہاں ملتی ہے؟ آخرت میں تو جنت ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں مل گئی۔ جنت المبقی میں پڑھے ہیں نا، ایک اب نبی کے دائیں طرف لیٹا ہے، دوسرا نبی کے بائیں طرف لیٹا ہے۔ یہ اس کو ملتا ہے جس نے حلال کا کھایا ہو اور جس نے حرام کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔